الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی واولیاء امتہ وعلماء سنتہ اجمعین بارک وسلم ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ ومولانا العظیم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ جل جلالہ و تم برہانہ واعظم شانوں کی حمد و ثنا. حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ سردار مکۃ المکرمہ سلطان مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد میرے بزرگوں، میرے دوستوں، امام الانبیاء کے پیارے پیارے غلاموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم برہان رشید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنی برکتیں لوٹاتا ہوا رواں دوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان جو ہے رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، یہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، یعنی آقا کا مہینہ ہے. تو شعبان کا مہینہ آقا کا مہینہ ہے. اسی کی مناسبت سے چند مختلف باتیں اور ہم سنیں گے انشاءاللہ. شعبان کے اندر دیکھا جائے تو 5 لفظ ہیں. شعبان، شین علماء نے لکھا شین سے مراد شرف ہے، عین سے مراد علو بلندی ہے، الف سے مراد الفت، اور با سے مراد جو ہے بلائی، اور نون سے مراد نور. یعنی اس مہینے میں شرف، الفت، بلائی، نور، اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. یہ 5 چیزیں اللہ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے. اب اس مہینے کی کیفیات کیا ہے؟ صحابہ کرام اس مہینے کو کیسے منایا کرتے تھے؟ یوں ہی شعبان المعظم کا چاند نظر آتا، صحابہ کرام کا انداز یہ ہوا کرتا تھا جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ کو جمع کرتے، حساب لگاتے، تاکہ رمضان سے پہلے پہلے فقیروں کو، مساکین کو، فقراء کو، یتیموں کو فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان پر یہ مال لوٹا دیا جائے، ان تک پہنچا دیا جائے، تاکہ حضور کی امت جو ہے ماہ رمضان آسانی سے گزار سکے. اور یہاں تک کہ جب جو قیدی ہوتے جن پر حد ہوتی ان پر حد لازم کر دی جاتی تاکہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے جن کی سزا ختم ہونی ہوتی انہیں سزا دے کر ماہ رمضان سے پہلے پہلے آزاد کر دیا جاتا تھا. لیکن آج موجودہ مسلمانوں کا حال بڑا بے حال ہے. آج جو ہی ماہ رمضان قریب آتا ہے
اور اشیاء کے خرد نوش کی جو قیمتیں ہیں آسمان سے لگ جاتی ہیں، غریب کی جو خریدنے کا انداز ہے وہ اسے خرید نہیں سکتا، اس کی قوت خرید سے بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں صحابہ اکرام چیزوں کے ریٹ اس طرح نہیں بڑھاتے تھے، لیکن مسلمان آج چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ آج جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اشیاء خرد و نوش کے اندر لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں، مال کو جمع کر رہے ہیں، اسے اسٹاک کر رہے ہیں، تاکہ جب قلت جب بن جائے گی، لوگوں کے پاس اس کا مال کم ہو جائے گا، آٹا کم ہو جائے گا، چینی کم ہو جائے گی، پھر ہم اپنا ذخیرہ نکالیں گے اور اپنے من مانی دام دے کر لوگوں کو لوٹیں گے۔ حالانکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں صحابہ لوگوں کو، مسلمانوں کو آسانیاں دیا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، تاکہ ماہ رمضان میں مسلمان آسانی کے ساتھ اپنے روزے رکھ سکیں۔ آج کیفیت کچھ اور نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ آج کیفیت کچھ اور چلتی جا رہی ہے۔ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ یہ ماہ شعبان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ چند راتیں شریعت کے اندر جو ہیں بڑی برکت والی راتیں، بلائی والی راتیں قرار دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک رات ہے عید الفطر کی رات، جسے چاند رات کہتے ہیں۔ اب اس رات کو بھی گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ جو سارا پورا رمضان میں پہلے سے شعبان کے مہینے میں خرید و فروخت نہیں کرتے، وہ چاند رات کو نکل جاتے ہیں، وہاں بدنگائی کا ایک بازار گرم ہوتا ہے۔ تو یہ رات گھومنے پھرنے کی نہیں ہوتی، یہ رات اپنے رب کو راضی کرنے کی ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے عید الفطر کی رات جو ہوتی ہے، چاند رات جو ہوتی ہے، اتنی برکتوں والی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہر ساعت میں 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ ہر ساعت میں لاکھوں بخشش پا جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، پورے ماہ رمضان میں کتنی ساعتیں ہوں گی، کتنی گھڑیاں ہوں گی، کتنی منٹ ہوں گے، کتنے گھنٹے ہوں گے، کتنے لوگوں کی بخشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اتنی بخشش جتنے پورے رمضان میں اللہ لوگوں کو بخشتا ہے، عید الفطر کی رات کو ان کی تعداد کے برابر اللہ ایک رات کے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح عید قربان، اس کی جو رات ہے وہ بڑی بلائی والی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رزق مانگنے کی رات ہے، گناہ بخشوانے کی رات ہے۔ اسی طرح تیسری رات جو اس مہینے میں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ اس رات کی برکت سے، اس بابرکت مہینے کی برکت سے اللہ دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے، اس وبا کو دور فرما دے۔ اللہ مسلمان، یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، یا اللہ تیرے محبوب کی امتی ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما، اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ یہ وہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، 14 تاریخ، اور رات جب شروع ہوتی ہے شریعت کے اندر، جو ہی مغرب ہوتی ہے تو نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو 14 کی رات، 14 کا دن ہوگا، جو ہی مغرب ہوگی، اسے کہتے ہیں 15ویں رات۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں رات میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، لوگو یہ وہ رات ہے، اس کی رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس کی برکت کیا ہے؟ فرمایا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا فیقول الا مستغفر فاغفر لی، الا مسترزق فارزقہ، الا مبتلی فعافیہ، الا قضا حتی یطلع الفجر۔ میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات اتنی برکت والی رات ہے، جو ہی مغرب شروع ہوتی ہے پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بندہ
جو مجھ سے بخشش مانگے آج کی رات میں اسے بخش دوں گا۔ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کے رزق میں فراخی کر دوں گا، اس کے رزق کو بڑھا دوں گا، اس کا رزق عطا کر دوں گا۔ ہے کوئی بندہ مجھ سے کسی مصیبت میں مبتلا بندہ ہو، کسی پریشانی میں ہو، کسی وبا میں ہو، اس رات کو مجھ سے بندہ عافیت مانگے، اس رات میں اپنے بندے کو عافیت عطا کر دوں گا۔ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا؟ یہاں تک کہ طلوع فجر تک منادی ندا کرتا رہتا ہے، مانگنا تمہارا کام ہے، رب فرماتا ہے دینا میرا کام ہے۔ یہ وہ والی رات آنے والی ہے۔ اس رات کو مسلمانوں کو چاہیے، جو پریشانی ہمارے اوپر آ گئی ہے ہمارے گناہوں کا سبب ہے، جو کچھ دیکھے ہیں اپنی ہاتھوں کی یہ کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ خدا کی قسم یہ جو وبائیں، یہ جو پریشانیاں آ گئی ہیں، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے۔ ہم دوسرے کو ٹھیک کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ ہر بندہ اپنے آپ اپنی اصلاح کر لے، خود نیک ہو جائے، خود نمازی ہو جائے، خود پرہیزگار ہو جائے، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کا عامل ہو جائے، خود امامے کا تاج سجانے والا ہو جائے، داڑھی کا نور سجانے والا ہو جائے، نماز سے محبت کرنے والا ہو جائے، نگاہ جھکانے والا ہو جائے، بڑوں کا ادب کرنے والا ہو جائے، چھوٹوں پر رحم کرنے والا ہو جائے، تو خدا کی قسم فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ بنتا ہے، کائنات کا سارا معاشرہ درست ہو جائے گا، خود درست ہو جائیں۔ اس رات کو چھم چھم رحمت کی بارش ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے کوئی بندہ بخشش مانگنے والا اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رضا بندہ جو رزق طلب کرنے والا اسے رزق دے دو؟ ہے کوئی کسی مصیبت وبا میں مبتلا مجھ سے سوال کرے میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی اولاد کا طلبگار؟ جس طرح کا کوئی سوال کرتا ہے رب اس کے سوال کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ طلوع فجر تک یہ کیفیت ہوتی رہتی ہے، اور یہاں تک نہیں، اس رات کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں۔ جامع سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنیم قلب۔ 15 شعبان کی رات جو ہے اتنی برکتوں والی رات ہے، اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریاں عرب کے اندر سب سے زیادہ تھیں، جگہ نہیں ملتی جہاں سمائی جائیں، جہاں رکھی جائیں۔ ذرا غور تو کریں، اتنی زیادہ بکریاں جس کی تعداد ہی بے شمار ہے، تو ان کے اوپر بال کتنے ہوں گے؟ ایک بھیڑ کے اوپر بال کوئی گننا چاہے تو کتنے ہوں گے؟ میرا مالک تو کرم فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ بندہ ہے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی ہونے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ اتنی وبا آ چکی کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، کیلفیو کی طرف لوگ جا رہے ہیں، پورے ملک لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، لیکن آج بندہ پھر بھی گانے سنتا ہے، آج پھر بھی ڈرامے دیکھتا ہے، آج پھر بھی فلمیں دیکھتا ہے، آج پھر بھی غیبت کرتا ہے، آج پھر بھی چغلی کھاتا ہے، آج پھر بھی دھوکہ دیتا ہے، آج پھر بھی ملاوٹ کرتا ہے، آج پھر بھی اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ آج پھر بھی لوگ بڑوں کا ادب نہیں کرتے، آج پھر بھی والدین کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب کس بات کا؟ قیامت کا انتظار ہے۔ آج بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگے گا۔ فرمایا اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ بندوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر کے داخل جنت فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ چاہیے ہمیں بھی اس رات کو عبادت میں گزاریں، اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ وقت کی قلت ہے، مخصوص باتیں بیان کروں گا۔ آج اس رات میں ہمارے نوجوان پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں،
جی بس شب قدر آ گئی ہے، جی بس پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پٹاخے بجانا شرعن حکم کیا ہے اس کا؟ دل مختار کے اندر ہے، فقہا نے لکھا ہے سب سے پہلے آتش بازی کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے آتش بازی نمرود نے کی تھی، کافر جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، جب آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہوگی، پھر اس نے انگارے لے کر وہ منجنیق کے اندر ڈالے تھے، پھینکے تھے، یہ آتش بازی تھی، سب سے پہلے اس نے ایجاد کی ہے۔ ذرا غور تو کریں، ہم کافر کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اس رات کو ہم سمجھتے ہیں جیسے 1 اپریل آتی ہے تو کہتے ہیں اپریل فول، لوگوں کا ذہن میں کنسپٹ بنا ہوا ہے 1 اپریل کو جو جھوٹ بولے گا گناہ نہیں ملے گا، الیاذ باللہ تعالی، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے، چاہے 1 اپریل کو بولو یا لاسٹ اپریل کو بولو، جس دن میں بولو، رات کو بولو، صبح بولو، شام کو بولو۔ تو جھوٹ بولنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں توریے کی اجازت ہے، وہ توریے کا حکم ہو رہا ہے، وہ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے، مصلحت کچھ ہو رہا ہے، جھوٹ کی اجازت تو نہیں ہے۔ تو 1 اپریل کو ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے باپ کو بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، باپ مر جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں اپریل فول، یار اپریل فول کیا تو میں نے فول کر دیا، اگلے کی جان چلی گئی۔ یہی کیفیت آتش بازی سے کیا ہوتا ہے؟ مال کا ضیاع ہے، اور مال کا اسراف حرام ہے۔ اس آتش بازی سے کتنے بچے مر جاتے ہیں، کتنے گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، کتنی دکانوں میں آگ لگ جاتی ہے، تو کتنا کچھ مسئلہ ہے۔ تو اس رات میں بچوں کو آپ نے پیسے بھی نہیں دینے، اگر کوئی دکاندار سن رہا ہے تو یہ چیزیں خرید لانی بھی نہیں ہے، بیچنا بھی منع ہے، ایسی اشیاء بنانا بھی منع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جو میرے نوجوان بھائی سن رہے ہیں ان چیزوں کو ختم کریں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ برصغیر و پاک و ہند کے اندر مسلمان ہندو کے ساتھ رہتے تھے، کئی رسمیں آج مسلمانوں کے اندر وہی چلتی آ رہی ہیں، آج اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بھائی ساری زندگی چلتی رہی ہے، بھائی ساری زندگی تم غلط کرتے رہے ہو، آج تمہیں کوئی اصلاح کر رہا ہے، قرآن و شریعت کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تیری توفیق سے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل گئی ہے۔ اسی طرح اس رات میں بھی بعض لوگ محروم رہیں گے، بخشے نہیں جائیں گے، کہ جس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوگی، لیکن چند لوگ ایسے اس رات بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ نمبر 1 شراب کا عادی، جو شراب کا عادی ہوگا، شراب پیتا ہوگا، اس رات اگر اس نے توبہ نہ کی، اسے نہ چھوڑنے، پکا چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا، توبہ نہ کی، اس کی بخشش نہیں ہوگی، جبکہ کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش ہوگی۔ اور دوسرا والدین کا نافرمان۔ یہ بات میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہوں گا، آج کبھی ایسا نہ کریں، اگر اسکول، یونیورسٹی، کالج چلے گئے ہیں تو اپنے والدین کو جاہل نہ سمجھیں، وہ اپنے تجربات کر چکے ہیں زندگی کے، وہ آپ کی اصلاح کے لیے جو بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو رات کو لیٹ آنے سے روکتے ہیں تو وہ آپ کا ہی فائدہ ہے، وہ آپ کو فلموں ڈراموں سے روکتے ہیں تو آپ کا ہی فائدہ ہے، غلط سوسائٹی سے، غلط گیدرنگ سے، غلط فرینڈشپ سے آپ کو روکتے ہیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں ماں باپ جن کے نہیں ہیں، ان سے پوچھو، چاہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان سے پوچھو ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اتنی برکت والی ہیں یہ ہستیاں، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدین اتنی برکتوں والے ہیں کہ جو بندہ دن میں ایک مرتبہ شوق اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مقبول کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا واللہ اکبر واجب، اللہ بہت بڑا ہے، تم 100 مرتبہ دیکھو گے اللہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج پیسے لگا کے جائے، جس پر حج فرض اس نے کرنا ہی کرنا ہے، ثواب کی کیفیت اور ہوتی ہے، فرض کی ادائیگی اور ہوتی ہے۔ کوئی پیسے لگا کے جائے، حج فرض ادا کر لے، فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ہاں مقبول ہے یا نہیں کنفرم نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے والے کو فرمایا حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو والدین کا نافرمان اس رات بخشا نہیں جائے گا۔ اور تیسری چیز فرمایا زنا کا عادی بھی اس رات بخشا نہیں جائے گا۔ قطع تعلق کرنے والا، چھوٹی چھوٹی بات سے چاچے سے ناراض ہو گیا، ماموں سے ناراض ہو گئے، خالہ سے ناراض ہو گئے، پھوپھی سے ناراض ہو گئے، اب باپ اور ماموں کا آپس میں مسئلہ ہے اور یہاں بچے بھی ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی ہم تربیت کر رہے ہیں یار؟
یہ کون سی بات ہے؟ تو میرے بیٹے کی منگنی میں نہیں آیا، شادی میں نہیں آیا، اب موت مرض سب ختم ہو گئی ہے۔ میں نے تمہارے بیٹے کی شادی میں 5,000 روپئے دے، تو نے 4,000 کیوں دے دیا؟ ناراضگی ہوگی ہے بھائی، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دین کی کمی ہے، جہالت ہے۔ خدا کی قسم یہ رشتے اتنے پاکیزہ رشتے ہیں نا، آج سگا بھائی سگے بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، تو قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، کہ جس رات 15ویں شعبان کی رات کو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرمائے گا، لیکن جو رشتے توڑتا ہے اس رات وہ بخشا نہیں جائے گا۔ آج وقت آنے والا ہے، رات سے پہلے پہلے ماں باپ ناراض ہے انہیں راضی کر لو، بہن بھائی ناراض ہے انہیں راضی کر لو، چاچا ناراض ہے انہیں راضی کر لو، چاہے ان کی غلطی ہے، یہ نہ کہ میری غلطی تو ہے ہی نہیں ہے۔ بھئی معافی مانگنے سے کبھی بھی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور جھکنے سے جو درخت کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ جھکتا ہے، وہ عاجزی کرتا ہے، جس کے ساتھ پھل نہیں لگتے وہ اکڑا ہوتا ہے۔ پھلدار درخت بنے نا یار، سوکھے درخت نہ بنے نا۔ تو معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، جس کا حق تلف کیا اسے حق ادا کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیں، جس رات کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو اس رات بھی ہماری بخشش نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا تصویر بنانے والا اس رات بخشا نہیں جائے گا، چغل خور اس رات بخشا نہیں جائے گا، جادوگر اس رات بخشا نہیں جائے گا، اور باجا بجانے والا اس رات بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں کچھ اعمال ہیں وہ کرنے والے، فضائل پر بات کافی ہو چکی۔ 14 شعبان کی رات جب آئے گی، 15ویں شب، یہ مغرب شروع ہو تو ایک کام کرنا ہے سب نے، بیری کے پتر لینے ہیں، 7 پتے بیری کے 7 لے لیں، اگر گھر میں 3 افراد ہیں 21 لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف 7 لے لیں تو بھی کافی ہے، فی بندہ 7 کر لیں تو بھی کافی ہے۔ ان کو پانی میں جوش دے کر اوپر ٹینکی میں ڈال دیں، اگر آپ کے یہاں شاور لگے ہیں اس شاور سے نہا لیں، جب پانی میں جوش دے کر اپنی بالٹی میں پانی مکس کر کے نہا لیں، تو جس رات بیری کے جوش دیے ہوئے پتوں سے نہائے گا، اس کی برکت علماء نے لکھی ہے کہ پورا سال اس بندے پر جادو اثر نہیں کرے گا، جادو سے محفوظ رہے گا۔ 15 شعبان کی رات کو آپ نے یہ کرنا ہے عمل، اور اس رات میں نوافل ہیں بڑی برکت والے، وہ پڑھنے ہیں۔ اس کی برکت بھی یہ ہے، 6 نوافل ہیں، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 3 فرض اور 2 سنتوں کے بعد یہ 6 نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ 2 کر کے، اور پہلے 2 نفل کی نیت عام طرح پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں ہر رکعت میں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث مبارکہ میں 3 بار سورہ اخلاص ایک پورے قرآن کے مطابق۔ اب آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس طرح 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور نیت پہلے 2 رکعتیں کی کیا کرنی ہے؟ یاد کر لیں، پہلے 2 رکعت کی نیت اس طرح کرنی ہے، یا اللہ یہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اس کا مطلب یہ لمبی عمر اور خیر والی عطا فرما۔ ان 2 رکعت کی نفل برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے، یا اللہ مجھے درازی عمر بالخیر، یعنی اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں لمبی عمر خیر والی عطا فرما۔ پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے تو آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص، 21 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھ لیں، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، دونوں پڑھنا چاہے تو افضل ہے، نہیں تو کم سے کم 1 مرتبہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں یا سورہ یاسین پڑھیں، بہتر ہے دونوں پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے نصف شعبان کی دعا ہے، دعائے نصف شعبان، یہ امیر سنت کا رسالہ آقا کا مہینہ اس میں موجود ہے، مدنی پنجورہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ دعائے نصف شعبان وہ پڑھ لیں، جس کو چاہیے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی مل جائے گی انشاءاللہ، تو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوں، اس 2 رکعت میں نیت یہ کرنی ہے، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے ساری بلاؤں سے میری حفاظت فرما، انشاءاللہ اگلے سال تک کوئی پریشانی، کوئی بیماری، جیسے اب کرونا وائرس ایک وبا ہے، بلا ہے، مصیبت ہے، انشاءاللہ اس نوافل کی برکت سے اللہ اسے کرونا وائرس جیسی ہر بیماری، ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اس طرح وہی 21 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کے بعد دعائے نصف شعبان، پھر 2 رکعت اور پڑھنے ہیں، وہ کیا اس کی نیت یہ کرنی ہے،
یا اللہ ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ پھر آخر میں اس طرح ہی کرنا ہے، پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے پھر آپ نے دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی عبادت ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور روزہ کیوں رکھنا ہے کہ اس 15ویں شعبان کو نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، جو ہی مغرب ہوتی ہے پچھلا نامہ اعمال سمیٹ لیا جاتا ہے، نیا نامہ اعمال آتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جس رات میں لکھ دیا جاتا ہے اس سال میں حج کون کرے گا، کس نے کتنا رزق کھانا ہے، کتنوں نے مرنا ہے، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت سے گھر بن کر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے کفن دھل کر تیار ہو جاتے ہیں، کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے گھر بن کر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں رہنے والوں کے لیے لکھ دیا جاتا ہے انہیں رہنا نصیب نہیں ہوگا، یہ مر جائیں گے۔ یہ وہ رات ہے، اور اس رات میں آپ نے 14 کو روزہ رکھنا ہے تاکہ جب نامہ اعمال تبدیل ہو تو ایسی کیفیت ہو، آخری عمل آپ کا یہ لکھا ہو کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ روزے سے تھا۔ یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں اس رات میں ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ شب برات کی رات کو قبرستان کی زیارت کرنا سنت رسول ہے۔ آپ کے قبرستان بہت ہی قریب ہے، اپنے والدین کے قبر پہ حاضری دیں اور قبرستان کی زیارت بھی کریں، وہاں فاتحہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنی ہے بات، یہ بیمار ہیں ہمارے حاجی عبد القادر صاحب، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور مشتاق بھائی کے والد صاحب جو ہیں وہ فاروق صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو سعید بھائی جو مرحوم فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ سب کی دعا کریں گے انشاءاللہ۔